السلام علیکم۔ وہ دلوں کو بنانے والا تمہارا دل خوبصورتی سے جوڑ بھی تو سکتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ موزوں کی راہیں تمہارے لیے کھول سکتا ہے۔ وہ کاتب تقدیر تمہارے مقدر کو تمہاری رضا کے مطابق موڑ بھی سکتا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تم پر مہربان ہو بھی سکتا ہے۔ کیوں یقین نہیں ہے تمہیں اپنی دعاؤں پر؟ جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں مل بھی تو سکتا ہے۔ کیوں ڈر جاتے ہو تقدیروں سے؟ نصیب کا لکھا دعاؤں سے بدل بھی تو سکتا ہے۔ کیوں نا امید ہو اللہ کی رحمت سے؟ وہ رب تمہارے حق میں فیصلہ کر بھی تو سکتا ہے۔ جو لے لیا گیا ہے تم سے وہ بہترین بنا کر تمہیں واپس مل بھی تو سکتا ہے۔ وہ رب جو ہر چیز پر قادر ہے ناممکن کو ممکن میں بدل بھی تو سکتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں سمیٹ کر رکھا ہوا ہے، پھر وہ تمہیں کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ جب خدا انسان کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دیتا ہے تو اس کو ضرور ملتی ہے، لیکن وہ چیز انسان کے پسندیدہ وقت پر ملے یہ بات ضروری نہیں۔ اللہ کی مصلحت انسان کے محدود سوچ سے کہیں زیادہ ہے، اور اس کا مقرر کردہ وقت بھی، کیونکہ جب وہ عطا کرتا ہے تو ہمیں ہر مشکل سے بڑا صلہ دیتا ہے، اور جب وہ ہمیں کسی شے سے دور کرتا ہے تو یہ بھی اس کی نعمت کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اصل بات بس انسان کے ایمان اور اس پر توکل کی ہے۔ صبر رکھیں، وہ ہر تکلیف اور ناانصافی میں آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ کی راہ میں دل کا سفر بدن کے سفر سے زیادہ اہم ہے۔ کتنے ہی مسافر ایسے ہیں جو اللہ کے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مگر رب سے دور ہو جاتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں مگر ان کے دل رب سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ ان سے قریب ہو جاتا ہے۔ اپنوں سے بھی مانگ کر دیکھی، غیروں سے بھی التجا کی، ہم نے اللہ سے پہلے تم سے مانگنے کی جو اتنی بڑی خطا کی۔ کاٹ آیا ہے سزا یہ دل اب کسی کے پیچھے بھاگے گا نہیں، اب کہ یہ سر خدا کے سوا کسی کے آگے جھکے گا نہیں۔